کہ یہ الیکشن ایکٹ 2017 میں جو امینڈمنٹ بل ہے یہ ہماری جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے لا کی اس کے پاس ریفر کیا گیا تھا. ہم نے اسے پارلیمنٹ کے اندر کوئی بلڈوز نہیں کیا بلکہ اس کو بحث مباحثے کے لیے قائمہ کمیٹی کو بھیجا جس میں خاطر خواہ نمائندگی اپوزیشن کی بھی ہوتی ہے. اپوزیشن ممبران نے جو اپنے کنسرنس تھے ان کا اظہار اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی کیا اور آج اجلاس میں بھی کیا. یہ بل آئین کی روح سے انحراف نہیں ہے، آئین کی روح کے عین مطابق ہے اور وہ اس طرح کہ آئین میں اور الیکشن ایکٹ جس کے تحت ملک بھر میں الیکشن ہوتے ہیں، کوئی بھی نمائندہ کوئی بھی شخص اگر وہ الیکشن جیتتا ہے آزاد حیثیت میں تو اسے کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے 3 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے. کوئی بھی عدالت خواہ وہ سپریم کورٹ ہو خواہ وہ کوئی اور عدالت ہو آئین میں اس کی تشریح تو کر سکتی ہے، اسے ری رائٹ نہیں کر سکتی. ہم نے آئین کی اسی روح کے مطابق اسے مزید کلیئرٹی دینے کے لیے یہ امینڈمنٹ کی ہے. پاکستان تحریک انصاف کہ تقریباً 81 لوگ انہوں نے حلف نامہ جمع کرایا ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل سے ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس حلف نامے کو ریورس کریں؟ اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ کسی ایک سیاسی جماعت کو جوائن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ آپشن موجود نہیں ہوتی کہ آپ اپنے پہلے حلف نامے کو منسوخ کریں اور اس کے بعد نیا حلف نامہ دیں. اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے، نہ سیاسی طور پہ نہ اخلاقی طور پہ. اور یہ بات الیکشن ایکٹ میں اس سے پہلے موجود تھی جسے ری ایٹریٹ کیا گیا ہے. یہ عین آئینی پروویژن کو مزید اسٹرینتھن اور ایکسپلین کیا گیا ہے، نہ کہ ہم نے اسے کوئی ٹوسٹ کیا ہے. جو آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، یقیناً اس کے اوپر یہ بات جو اختلافی نوٹ آیا 2 معزز جج صاحبان کا، اس میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ خود پاکستان تحریک انصاف ہر فورم کے اوپر، وہ الیکشن کمیشن ہو، وہ ہائی کورٹ ہو، وہ سپریم کورٹ ہو، خود یہ بات کہتی رہی ہے کہ یہ نشستیں جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں یہ سنی اتحاد کونسل کو دی جائیں. یہ ان کی پرے رہی ہے ہمیشہ، انہوں نے اپنے لیے کبھی بھی نہیں مانگی. اور اس کے بعد جو فیصلہ آیا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اس فیصلے کے اوپر ہماری جو کنسرنس تھے وہ میں نے ابھی بھی چند آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے. لیکن الیکشن ایکٹ امینڈمنٹ کو آپ قطعی طور پہ اس سے جوڑ نہیں سکتے اور نہ جوڑنا چاہیے. میں تیسرا موضوع دیکھ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے وہ گفتگو کی جا رہی ہے. اپوزیشن کے کچھ ساتھی اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے. بنگلہ دیش کی فوج بنگلہ دیش کی فوج ہے اور پاکستان کی فوج ہے. اور ثابت کیا ہے فوج نے کہ وہ ملک کی خارجی سلامتی ہو یا داخلی سلامتی ہو. میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا کہ میں ایگزیکٹ نمبر تو نہیں پیش کر سکتا، لیکن عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کی جو فوج ہوتی ہے اس کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے اور وہاں پہ وہ اپنی جان کی قربانیاں بھی دیتے ہیں. پاکستان کی فوج بھی پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بے مثال قربانیاں دے چکی ہے. لیکن جو ایک مخصوص میں سمجھتا ہوں اور قابل ستائش کردار افواج کا پاکستان میں رہا ہے وہ ملک کی جو داخلی سلامتی ہے اس حوالے سے بھی ان کے کارنامے اور ان کی قربانیاں ہیں، چاہے وہ دہشت گردی کی جنگ کی شکل میں ہو، انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہو. افسران، جوان، انٹیلیجنس کے ادارے، لا انفورسنگ ایجنسیز، پولیس، سول آرمڈ فورسز، انہوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں اور انہیں ہمیشہ ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، شہداء، غازی. لہٰذا ان کا کمپیریزن کسی حوالے سے بنتا نہیں ہے. آج اگر بنگلہ دیش کے یہ حوال ہیں بنتا نہیں ہے کہ مطلب کہ بنگلہ دیش کی فوج کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے آج جو حالات ہیں اس کے پیچھے ایک مخصوص فسطائیت سوچ کار فرما رہی ہے. اس میں حسینہ واجد نے جس طرح ایک ظلم اور بربریت کی حکومت
اور جمہوریت کے نام کے اوپر ڈکٹیٹرشپ، وہ ایک مسلسل عمل وہاں پہ جاری رکھا، اور اس جبر کے نتیجے میں جو ملک کے آج حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ 2018 کے الیکشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ملک میں جس سیاست کو تقسیم در تقسیم کی سیاست بنایا، یہاں ایک سیاست کو ہمیشہ خدمت کی سیاست، اقدار کی سیاست اور آگے بڑھنے کی سیاست، اور سیاسی دروازے ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے کھلے رکھنے کی سیاست، مذاکرات کی بات کرنی، یہ ہوتی تھی ہماری پاکستان کی سیاست کا شیوا۔ 2018 کے بعد جو تبدیلی آئی، میں نے لفظ جو استعمال کیا فسطائیت بنگلہ دیش کے حوالے سے، وہ کیا تھی کہ آپ سیاست میں انتشار لے کے آئے، سیاست میں توڑ پھوڑ لے کے آئے، نفرت لے کے آئے، قوم کو تقسیم، سیاست میں تقسیم، اور پھر یہ تقسیم آپ کی گلی محلے کی سطح تک چلی جاتی ہے۔ اور یہ جو قوم کو جوڑنے کا عمل ہوتا ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہوتا ہے۔ قوم کو تقسیم کرنا، یہ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر یہ بات نہیں سوچ سکتا۔ اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پارٹیز کے اندر جو ریس ہوتی ہے وہ پرفارمنس سے ہٹ کے نان پرفارمنس کے اوپر چلی جاتی ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ماضی میں بھی آج بھی اپنے اتحادیوں سمیت ہمیشہ پرفارمنس اور ڈیلیور کرنے کی سیاست کے اوپر یقین رکھتی ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنے کی سیاست پہ یقین رکھتی ہے، تحمل اور بردباری کی سیاست پہ یقین رکھتی ہے، اپنی سیاست کو قربان کر کے ریاست کو بچانے کی سیاست پہ یقین رکھتی ہے۔ اور یہی آج ہمارا وتیرہ ہے، یہی آج ہمارا طریقہ کار ہے، اور یہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، اپنے تمام اتحادیوں کا بھی ہم ذکر کریں گے، ان کو لے کے آگے چلنے کا مشن ہے کہ ملک کو ان مشکلات سے نکالا جائے۔ جب بھی ملک کے اوپر مشکل حالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ میاں نواز شریف صاحب کی شکل میں، اور آج شہباز شریف صاحب کی شکل میں بطور وزیر اعظم، اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی شکل میں بطور چیف منسٹر پنجاب، کوشاں ہیں کہ ہم ملک کو ان حالات سے نکالیں، اور ماضی میں بھی یہ کریڈٹ ہمیں حاصل رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے جو میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک مخصوص سوچ اور ایک مخصوص سیاسی ٹولہ وہ جس تصادم کی طرف ملک اور سیاست کو لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ قطعی طور پہ نہ اس ملک کے حق میں ہے، نہ اس نظام کے حق میں ہے۔ سیاست سیاسی میدان میں ہوتی ہے، لیکن ملک کی جو سلامتی ہے، ملک کی جو ترقی ہے، ملک کے اداروں کی جو ترقی ہے، وہ پالیٹکس سے بالا تر ہے۔ اس کے لیے سب کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، حالات کو مل جل کے آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں آج بیرونی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں آج ڈیولپمنٹ کے حوالے سے لوگ اپنے پروجیکٹس یہاں لگانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ماحول کو سازگار بنانا یہ صرف ایک جماعت کی ذمہ داری